کہتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے ان 3 خاص دنوں میں یعنی 8، 9 اور 10 ربیع الاول کو، جو کہ ہفتے، اتوار اور پیر کے مبارک دن بنتے ہیں، جو شخص بھی یا جس گھر میں یہ مبارک صورتیں اکٹھی ملا کر ایک ساتھ پڑھ لی جائیں گی، ان 3 دنوں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس گھر کے حالات ایسے بدلیں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان 3 دنوں یعنی ہفتہ، اتوار اور پیر کے اندر اندر آپ کے گھر کا قحط، رزق کی تنگی اور ہر قسم کی مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، آپ کی 300 بڑی سے بڑی حاجتیں، جی ہاں، پہلے دن 100 حاجتیں، دوسرے دن 100 حاجتیں، تیسرے دن 100 حاجتیں غیب کے خزانوں سے پوری ہو جائیں، تو یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ رزق ایسا طوفان آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں ان 2 صورتوں کے پڑھنے کا ایک خاص راز، ایک خاص ترتیب اور ایک ایسا وقت ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ نے اس ترتیب میں ایک غلطی بھی کر دی تو اس کے فیض سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو ذرا توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پورا دیکھیے تاکہ آپ ان تینوں دنوں کی تمام برکتیں سمیٹ سکیں۔ دیکھیں، ماہ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ وہ خاص دن ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ مبارک ایام نصیب ہو جائیں، اور خاص طور پر 8، 9 اور 10 ربیع الاول یعنی ہفتے، اتوار اور پیر کے یہ 3 دن رحمتوں و برکتوں کا شاہکار ہے۔ سال میں یہ موقع صرف ایک بار آتا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے خاص دنوں کو ہرگز ضائع اور بیکار نہیں جانے دیتے، کیونکہ ان دنوں میں مانگی گئی دعا سیدھی قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے دیتی ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ جب آپ نے اس عمل کو پڑھنے کی نیت کرنی ہے تو آپ نے اپنا خاص مقصد، اپنی بڑی سے بڑی حاجت اور اپنی مشکل کو اپنے دل اور ذہن میں بالکل واضح رکھنا ہے، کیونکہ جب انسان سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس مبارک ترکیب سے آج تک جس نے جو بھی مانگا، اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ ایک بات اپنے ذہن میں پکی کر لیں، آپ نے یہ عمل مسلسل 3 دن یعنی ہفتے، اتوار اور پیر کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا ہے، ایک دن پڑھ کر چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ 3 دن لگاتار یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو آج ہی اس کو شروع کیجیے گا۔ جب آپ پہلے دن یہ عمل کریں گے تو آپ کو اپنے دل میں ایسا سکون اور اپنے کاموں میں ایسی خوشبو محسوس ہوگی کہ آپ کا دل خود بخود دوسرے اور تیسرے دن اسے کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پہلے ہی دن آپ کے گھر سے ہر قسم کی نحوست، ہر پریشانی، جادو اور بندشوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ چاہے آپ کی روزی میں سالوں پرانی رکاوٹ ہو یا مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوں، وہ سب کے سب ریت کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشیوں کی بہاریں لوٹ آئیں گی اور زوال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا۔ اب عمل کا پہلا اور سب سے ضروری قدم توجہ سے سمجھ لیں۔ آپ نے اس عمل کی شروعات میں سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ 11 مرتبہ کیوں؟ تو دیکھیے، 11، 12 اور 13 ربیع الاول کی درمیانی رات ہمارے پاس آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارک رات ہے۔ اس عظیم اور بابرکت نسبت سے جب ہم 11 کی تعداد میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو یہ عمل بے حد طاقتور بن جاتا ہے۔ نسبت والے جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں ان کا اثر فوری اور حیران کن ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ٹھیک 11 بار درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کی شروعات کرنی ہے۔ یہاں میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ایک بہت پیاری اور آسان بات بتاتا چلوں، کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو بھی درود آسان لگتا ہے، جو بھی آپ کو زبانی یاد ہے، آپ وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، اگر وہ لمبا لگتا ہے تو آپ بالکل مختصر درود یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد صرف ہمارے نبی پاک پر درود بھیجنا ہے۔ ہر درود اپنی جگہ بے شمار عظمت اور طاقت رکھتا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جو آسانی سے یاد ہو وہی پڑھ لیجیے۔
ہم ہر وظیفے کے شروع اور آخر میں درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت راز ہے۔ جب ہم وظیفے کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ دونوں درود فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ وہ شروع اور آخر کا درود قبول فرما لے اور درمیان کی دعا کو رد کرے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اول آخر درود پاک پڑھنے سے ہمارا درمیان کا وظیفہ اور دعا سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور فوراً مقبول ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ناحوستیں دور ہوتی ہیں، گھر میں رزق کی برکت برستی ہے، اللہ کی رحمت آپ پر چھما بارش کی طرح برستی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب عمل کا دوسرا انتہائی اہم قدم شروع ہوتا ہے۔ 8، 9 اور 10 ربیع الاول یعنی ہفتہ اتوار اور پیر کے مبارک دنوں میں آپ نے قرآن کریم کے سب سے عظیم اور بابرکت سورت یعنی سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس عظیم سورت کو آپ نے پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، بسم اللہ کے ساتھ جب سورت پڑھی جاتی ہے تو اس کی برکت اور اس کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ ہفتے کے دن سے جب آپ اس کا آغاز کریں گے اور پیر کے دن تک اسے باقاعدگی سے 11 بار پڑھیں گے تو یقین جانیں اللہ کے فضل سے آپ کے ہر کام میں غیبی مدد، غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ذرا اس صورت کا وہ خوبصورت راز اور وہ عظمت والی فضیلت سنیے گا جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور میرا بندہ جو بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ آج 8، 9 اور 10 ربیع الاول کے ان نورانی اور قبولیت کے ایام میں یہ سورت پڑھتے ہیں تو خود باری تعالیٰ ہماری ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، ہر مشکل کا حل ہے، ہر بندش کو توڑنے کی صورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کسی بھی مشکل، درد یا پریشانی کے وقت اسی صورت کا دم کیا کرتے اور وہ دم فوراً اثر ظاہر کرتا۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، کاروبار بند ہے، بیماری نے گھیرا ہوا ہے یا دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہفتہ اتوار اور پیر کے یہ 3 دن آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے اس مبارک سورت کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ اگر کسی بہن یا بھائی کو پڑھنے میں کوئی دشواری ہو تو وہ سن کر بھی اسے سیکھ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ دہرا سکتا ہے۔ آپ بھی بالکل اسی طرح صاف اور پیارے انداز میں اسے پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو اور اللہ راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بس اسی طرح آپ نے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے اور آخر میں آمین ضرور کہنا ہے۔ یاد رکھیے اس پورے عمل میں سورہ فاتحہ کی جو مخصوص تعداد ہے وہ صرف 11 بار ہے۔ آپ نے ہفتے کے دن 11 بار پڑھنی ہے، اتوار کے دن 11 بار پڑھنی ہے اور پیر کے دن بھی 11 بار پڑھنی ہے۔ اس تعداد کا وہ خاص خیال رکھیے گا تاکہ اس کی مکمل برکت اور غیبی مدد آپ کو حاصل ہو سکے۔ توجہ کے ساتھ جو بتا رہا ہوں اسی طرح پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی مبارک تلاوت سے اللہ پاک کی تعریف کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد اب باری آتی ہے اس کے خاص اور پیارے صفاتی ناموں کے ورد کی۔ دیکھیے، جب بندہ سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اب یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ آپ جو بھی چاہیے، رزق چاہیے، مال و دولت چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے یا صحت اور گھر کا سکون چاہیے، بس آپ نے رب سے مانگتے چلے جائیں۔ 8، 9 اور 10 ربیع الاول کے یہ مبارک ایام ہفتہ اتوار اور پیر کے دن مانگنے والوں کے لیے غیبی تحفہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا چاند ہے
رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ آپ کا کام سچے دل سے سوال کرنا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا انتہائی مبارک نام یا رزاق پڑھنا ہے۔ الرزاق وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو بلا مانگے رزق عطا فرماتی ہے۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، بڑی قوت والا اور مضبوط ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب انسان یا رزاقوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اسے یہ کامل یقین مل جاتا ہے کہ میرا رزق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا رزق صرف روپیہ پیسہ نہیں بلکہ اچھی صحت، دل کا چین، نیک اولاد، ایمان کی سلامتی بھی رزق کی سب سے بڑی صورتیں ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں مالی تنگی ہے، راشن کی کمی ہے یا ہاتھ تنگ رہتا ہے تو ان 3 دنوں میں اس نام کی برکت سے غیب کے وہ دروازے کھلیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس مبارک اسم الہی یا رزاقوں کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا رزاقوں کی اس تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد بغیر کسی سے بات کیے آپ نے اللہ پاک کا دوسرا عظیم الشان اور پیارا نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے وہ ذات جو بالکل بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں لیکن پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ سبحان اللہ، جب ایک محتاج بندہ اپنے بے نیاز رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا غنیو پکارتا ہے تو اللہ پاک اسے دنیا کے ہر بندے کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر آپ پر سنگین سے سنگین قرض کا بوجھ ہے، اگر آپ کا کاروبار بار بار ٹھپ ہو جاتا ہے، اگر آپ کے ویزے کے مسائل اٹکے ہوئے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تو 8، 9 اور 10 ربیع الاول، ہفتہ اتوار اور پیر کے ان 3 دنوں میں یا غنیوں کا ورد آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ اسم پاک بندے کو غنی کرتا ہے، اس کا دل بڑا کرتا ہے اور رزق میں ایسی بے تحاشا وسعت لاتا ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس عظیم اسم مبارک یا غنیوں کو آپ ٹھیک 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا رزاقوں اور یا غنیوں کی یہ دونوں تسبیحات مکمل کر لیں تو کمنٹ سیکشن میں سچے دل سے الحمدللہ لکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتیں اور بھی بڑھتی ہیں۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن رکیں، عمل ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد استغفر اللہ کا وہ طاقتور راز اور سورہ کوثر کا وہ عظیم الشان وظیفہ باقی ہے جو اس پورے عمل کی اصل روح ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلا وظیفہ دیکھنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا ورد کرنے کے بعد اب اس وظیفے کا 5واں اور سب سے اہم ترین وظیفہ، اب وقت ہے سچے دل سے توبہ کرنے کا، استغفر اللہ کا ورد کرنے کا۔ میری بات کو ذرا غور و توجہ سے سنیے گا۔ اکثر لوگ وظائف تو بہت کرتے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماضی کے گناہوں کی پکڑ اور نحوست کی وجہ سے ہماری ترقی اور کامیابی کا جنازہ نکل جائے۔ گناہ انسان کے راستے کے سب سے بڑی رکاوٹ اور دیوار بن جاتے ہیں۔ لیکن 8، 9 اور 10 ربیع الاول، ہفتے اتوار اور پیر کے دن، یہ 3 مبارک دن اللہ پاک کی رحمت کا دریا ہے۔ آپ کے پاس توبہ کرنے کا بہترین اور سنہری موقع ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو لازمی کریں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ارشاد باری تعالیٰ، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ سبحان اللہ، قرآن صاف بتا رہا ہے استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ مال و دولت، اولاد، رزق کی فراوانی کا غیبی ذریعہ بھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مصیبت کو دور فرماتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی طاقت کو سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی پیارا اور سچا واقعہ سنیے۔ عظیم محدث حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
ایک سفر کے دوران ایک شہر میں پہنچے۔ رات کے وقت ایک مسجد میں ٹھہرنا چاہا، لیکن مسجد کے خادم نے انہیں پہچانے بغیر وہاں سے نکال دیا۔ قریب ایک روٹی بیچنے والے نان بائی کا مکان تھا، دکان تھی۔ اس نان بائی نے حضرت امام احمد بن حنبل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ امام صاحب نے دیکھا کہ وہ روٹی بنانے والا شخص آٹا گوندتے، روٹی لگاتے، کام کرتے ہوئے مسلسل اپنی زبان سے استغفر اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ امام نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں اس طرح مسلسل استغفار کرنے کا کوئی خاص فائدہ ملا ہے؟ اس نان بائی نے تاریخی جواب دیا، خدا کی قسم میں نے زندگی میں جب بھی کوئی دعا کی وہ فوراً قبول ہوئی، بس میری ایک دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی؟ اس نے کہا، میری تمنا تھی کہ میں زندگی میں ایک بار وقت کے عظیم امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں۔ امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تمہاری اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے گھسیٹ کر تمہاری چوکٹ تک لے کر آیا ہے۔ یہ ہے استغفار کے کمالات، یہ ہے استغفار کا معجزہ۔ استغفار بندے کی بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے، راتوں رات حالات بدل دیتا ہے۔ اس لیے 8، 9 اور 10 ربیع الاول کے ان 3 ایام میں آپ نے صرف 33 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت دل میں شرمندگی اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ میرے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت کومنٹ سیکشن میں سچے دل کے ساتھ استغفر اللہ لازمی لکھیں۔ استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور سچی توبہ کرنے کے بعد اب آپ کا دل بالکل پاک اور صاف ہو چکا ہے۔ اب باری آتی ہے اس وظیفے کی سب سے خاص عمل کی اور مبارک صورت کی، یعنی سورۃ الکوثر کی۔ میری بات ذہن میں رکھیں، جب انسان گناہوں سے پاک ہو کر سورہ کوثر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے مختصر لیکن برکت کے لحاظ سے سب سے عظیم اور سب سے طاقتور صورت ہے۔ یہ صورت ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا کی گئی جب آپ کے دشمن آپ کو نعوذ باللہ بے نام و نشاں کہتے تھے۔ تب باری تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر اپنے محبوب کو حوض کوثر اور خیر کثیر یعنی بے حساب برکتوں کی خوشخبری سنا دی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی، دشمن کے شر یا کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، وہ اگر سورہ کوثر کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے بے حساب برکتیں عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان تک نہیں جاتا۔ 8، 9 اور 10 ربیع الاول، ہفتے اتوار اور پیر کے دن، ان 3 نورانی دنوں میں اس سورت کی تلاوت آپ کے گھر کا قحط اور غریبی ہمیشہ کے لیے ختم کرے گی۔ آپ نے بس ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر مکمل پڑھیں۔ یاد رکھیں آپ نے اس وظیفے میں سورہ کوثر کو ٹھیک 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی 33 بار تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے بغیر اٹھے، بغیر کسی سے بات کیے فوراً سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کا ایک ایسا نیاب گوہر ہے جس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی شخص اسے 3 بار پڑھ لے تو اسے پورا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک کی توحید اور اس کی بے نیازی کا ایسا خوبصورت بیان موجود ہے کہ جو انسان اس صورت سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں محل تیار کیے جاتے ہیں، اس کے گھر سے فکر و فاقہ دور کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ 8، 9 اور 10 ربیع الاول کے ان مبارک ایام میں سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ ایک ایسا روحانی عمل بن جاتا ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں لازمی طور پر پوری ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ بالکل 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دوبارہ 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ اس عمل کی پوری ترتیب ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ والآخر درود ابراہیم پڑھنے سے درمیان کا جو پورا عمل ہے، پورا وظیفہ ہے، وہ سیدھا بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی 300 حاجتوں کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، گھر کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے خاص دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ 8، 9 اور 10 ربیع الاول ہفتہ اتوار اور پیر کے دن ان مبارک ایام میں مانگی گئی دعا ہرگز رد نہیں ہوگی۔ اب سب سے ضروری بات توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اس خاص اور بابرکت عمل کی مکمل روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ جن بہن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے انہیں ہماری طرف سے اس وظیفے کی ابھی عام اجازت ہے۔ آپ اس وظیفے کو فوری طور پر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ ربیع الاول کی اس مبارک رات میں ہماری خاص اجتماعی دعا ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا نام اس خاص دعا میں شامل ہو جائے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔